الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 62 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ مضمون بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہ طے کر دیا ہے کہ قریش کی طرف سے جنگ چھیڑی گئی تو وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس سرزمین میں فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، اور میں عرض کر چکا کہ فتنے سے مراد ہے پرسیکیوشن، مذہبی جبر۔ چونکہ مسلمانوں کو اس سے سابقہ پیش آ گیا تھا، وہ لوگ جو بڑے تھے، سردار تھے، زبردست تھے، آقا تھے، وہ اپنے زیر دستوں کو ایمان کی طرف نہیں جانے دے رہے تھے، اور اگر کوئی جاتا تھا تو اس کو جبر کا نشانہ بناتے تھے۔ چنانچہ پہلا مقصد یہ متعین کر دیا گیا کہ اس سرزمین سے اس مذہبی جبر، اس پرسیکیوشن کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ یہ سرزمین چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لی ہے، یعنی سرزمین عرب، اور یہاں اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت بھی ہو گئی ہے اور اس کی طرف سے اتمام حجت بھی کر دیا گیا ہے، تو اب اس سرزمین کو شرک اور کفر سے خالی کرا لیا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اب یہاں ایک نئی بات یہ فرمائی کہ اگر جنگ ان کی طرف سے چھیڑی جائے تو یہ اس غایت، اس مقصد کو حاصل کر لینے تک جاری رہے گی، لیکن اگر یہ اس درمیان میں صلح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو مسلمان اس صلح کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے قبول کر لیں گے کہ وہی مقصد جو جنگ سے حاصل کرنا پیش نظر ہے، وہ اگر صلح سے حاصل ہو رہا ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جنگ جاری رکھی جائے۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اصل چیز مقاصد کا حصول ہے۔ جنگ اپنی ذات میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن جب دوسرا فریق صلح کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ناگزیر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ فرمایا کہ یہ لوگ اگر صلح کی طرف جھکیں، اے پیغمبر تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ مخاطبین اللہ کی بات مان کے صلح قبول کر لیں گے، لیکن دوسری طرف سے کوئی دھوکہ، کوئی فریب ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی تسلی دی کہ اس وقت معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر وہ تم کو دھوکہ بھی دینا چاہیں گے تو مطمئن رہو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی صلح کی پیشکش ہر حال میں قبول کر لی جائے، اس میں کوئی اندیشہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے، اللہ ہی اس سارے معاملے کو براہ راست دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہے، اس کو آگے مزید واضح کیا ہے تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے مطابق اگر صلح کریں تو اس میں کوئی تردد آپ کو یا مسلمانوں کو لاحق نہ ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہی اللہ کہہ رہا ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی ہے۔ یعنی اس سے پہلے بدر میں جیسے کہ پیچھے بیان ہوا، ہماری مدد آ چکی ہے، اور اہل ایمان کے اندر بھی مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہوئی، ان کو مقابلے کے لیے نکلنے کی توفیق حاصل ہوئی، وہ اس مقصد کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس طرح اللہ کے پیغمبر کی مدد آسمان سے بھی ہوئی اور زمین سے بھی ہوئی۔ تو دونوں کا حوالہ دیا ہے، ایدک بنصرہ وبالمؤمنین،
جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔ اس کے بعد اس تائید کے ایک بڑے ہی خصوصی پہلو کو بیان کیا۔ وہ لوگ جن کی نگاہ سماجی علوم پر ہے یا وہ عمرانیات کو سمجھتے ہیں، معاشرے کس طرح کام کرتے ہیں، قوموں کے اندر کیا مسائل ہوتے ہیں، انسانوں کی نفسیات کیا ہے، ایک لیڈرشپ کے تحت جب وحدت پیدا ہوتی ہے تو وہ کتنی غیر معمولی تائید بن جاتی ہے، جن لوگوں کی اس پر نگاہ ہے وہ اگلی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ایمان والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ یعنی لوگ ہیں وہ منتشر بھیڑ ہو جائیں تو کروڑوں کی تعداد میں بےمانی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے، ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، وہ ایک قیادت کے تحت کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ان میں افتراق پیدا نہ ہو، یہ اللہ کی عنایت ہی سے ہوتا ہے۔ اس کا حوالہ دیا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ایمان والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ یہ فرمایا کہ اسے معمولی بات نہ سمجھیے گا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ یعنی باقی چیزیں تو روپیہ خرچ کر کے حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن دلوں کا جڑ جانا، لوگوں کا یکسو ہو جانا، ان کے اندر صحیح مورائل پیدا ہو جانا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو صحابہ کرام میں ایک جمعیت پیدا ہوئی، جس طرح وہ ایک آواز پر جمع ہوئے، جیسے ان کی بہت تھوڑی تعداد تھی اگرچہ، لیکن انہوں نے جم کر مقابلہ کیا، ان کے اندر کوئی افتراق پیدا نہیں ہوا، وہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو کر جمع ہو گئے۔ تو یہ سب جو کچھ ہوا یہ اللہ کی عنایت سے ہوا، اور یہ عرب ہیں، ان کا ایک پس منظر ہے۔ ان کے ہاں اس سے پہلے سیاسی وحدت کا اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ آسان نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہو جاتا۔ اگر ان کے دلوں میں یہ ائتلاف پیدا ہوا ہے تو آپ اگر ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو یہ آپ پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ ہی نے عنایت فرمائی وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ارشاد ہوا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر اللہ نے انہیں جوڑ دیا۔ یعنی اللہ نے یہ خاص کرم فرمایا کہ دلوں کے اندر سے افتراق اور حسد اور کینہ اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور سیاسی وحدت کو پارا پارا کرنا اور فرقوں میں بٹ جانا، یہ چیز نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس ساری جمعیت متحد رہی، ایک جگہ رہی۔ تو ارشاد فرمایا مگر اللہ نے انہیں جوڑ دیا۔ انہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کا رسول زمین پر موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس پورے مشن کے ایک ایک مرحلے کو خود دیکھتے ہیں، اس میں اللہ کی تائید کیسے آتی ہے، نصرت کیسے آتی ہے، فیصلے کیسے ہوتے ہیں، یہ پوری سورہ اس کو بیان کر رہی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اوپر فرمایا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔ یہ اس کی وضاحت ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ خاص تائید الہی کا کرشمہ تھا۔ یعنی یہ جو لوگوں کے درمیان وحدت پیدا ہوئی تو اس کو محض ایک بات جو کوئی شخص کہہ دیتا ہے اس طرح نہ لیا جائے، بلکہ یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ اپنی جگہ یہ ایک معجزہ ہے جو صادر ہو گیا کہ عرب کی سرزمین میں اس طرح کے افتراق میں، قبیلوں میں بٹے ہوئے لوگوں میں اپنے بہن بھائیوں کے مقابلے میں نکلنے کے لیے وحدت پیدا ہو گئی، اور غیر معمولی وحدت پیدا ہوئی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ استاذ امام لکھتے ہیں، کسی شیطانی مقصد کے لیے کسی بھیڑ کا اکٹھا کر لینا تو مشکل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ کوئی ایسا مقصد سامنے رکھیں جس میں لوگوں کے مفادات ہوں، ان کے کسی سفلی جذبے کو ہوا دی جا رہی ہو تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کسی شیطانی مقصد کے لیے کسی بھیڑ کا اکٹھا کر لینا تو مشکل نہیں ہوتا۔ ہر نعرے باز یہ کام کر سکتا ہے، لیکن خاص اللہ کے کام کے لیے، جس میں خدا کی خوشنودی اور آخرت کی طلب کے سوا کسی بھی دوسری چیز کا کوئی ادنا شائبانہ ہو، کلمہ حق کے جانثاروں کی ایک جمعیت کا فراہم ہو جانا بغیر اس کے ممکن نہیں ہوا کہ اللہ نے تائید کی
اور اس کی توفیق بخشی نے رہنمائی فرمائی۔ یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا کہ لوگ محض اللہ کے لیے، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے، محض آخرت کی طلب کے لیے جمع ہو گئے، کوئی دوسرا مفاد، کوئی دوسری خواہش، کوئی دوسری تمنا یہ ان کے قریب نہیں آئی، اور اس جانساری کے ساتھ ایک ایسی جمعیت وجود میں آ گئی کہ جو اللہ کے رسول کی قیادت میں ایک بڑی قوت سے ٹکرا گئی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی توفیق بخشی سے ہوا۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے تھے، اپنی یہ نئی زندگی اختیار کرنے سے پہلے دور جاہلیت کی تمام برائیوں سے آلودہ تھے۔ یعنی یہ وہی لوگ تھے، کوئی نئے لوگ پیدا کر کے آسمان سے نازل نہیں کر دیے گئے تھے۔ ان کے قبیلے جدا جدا تھے، ان میں شدید قسم کے تعصبات تھے، ان کے دیوتا الگ الگ تھے، اور یہ آنکھیں بند کر کے ان دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے مفادات باہم متصادم تھے، قبیلے کے مفادات متصادم تھے، اور یہ ان کے حاصل کرنے کے لیے جائز و ناجائز اور عدل و ظلم کے تمام حدود و قیود سے آزاد تھے۔ یعنی پہلے یہی صورت تھی کہ انصاف کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، یہ تو اپنے قبیلے کا مفاد ہے، اپنے تعصبات ہیں، بس اسی کی بنیاد پر سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو ان کے تمام تعصبات و مفادات اور تمام رسوم و عادات سے چھڑا کر بالکل ایک نئے سانچے میں ڈھال دینا، اور اس سانچے کو ان کی نگاہوں میں اتنا محبوب بنا دینا کہ اس کی خاطر وہ قوم، وطن، خاندان، جائیداد اور بیوی، بچے سب کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں، یہ خدا ہی کے لیے ممکن ہے۔ یعنی یہ در حقیقت وہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے۔ کوئی انسان یہ کام نہیں انجام دے سکتا اگر وہ دنیا جہان کے سارے وسائل اس پر صرف کر ڈالے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی تائید سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا، بہت بڑا معاملہ ہوا کہ اس کائنات کے پروردگار نے لوگوں کے دل جوڑ دیے۔ تو ارشاد فرمایا انہ عزیز الحکیم، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیغمبر تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مشن سپرد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فرشتوں کے بجائے صحابہ کرام کی یہی جماعت اب اللہ تعالیٰ کے پیش نظر مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں اترے گی، تو یہ اللہ نے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے آپ پوری طرح پابرجا رہیں، آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، اور جو آپ کو ہدایت کی جا رہی ہے اس کے مطابق اقدام کریں۔ اللہ تعالیٰ نصرت کے لیے کافی ہے، اور مسلمانوں کی یہ جماعت بھی بہت کافی ہے۔ اس کے اندر اگر وحدت قائم رہے، یہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، ان کے دل اگر آپس میں ملے ہوئے ہوں، یہ اگر اپنی وحدت میں کوئی افتراق پیدا نہ کریں، تو بس اللہ کی نصرت، اور اگرچہ یہ ایک معمولی تعداد ہے لیکن یہی کافی ہے، بہت کافی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے پیغمبر، یہ اور اللہ کافی ہے۔ اس پر یہ نوٹ ہے، یعنی مدد کے لیے اللہ اور رفاقت کے لیے یہی تھوڑے سے مسلمان کافی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حوصلہ دلانے کے لیے کہ آگے جو مارکہ پیش آنے والا ہے وہ ایک بڑا مارکہ ہے، وہ آگے سورہ توبہ میں زیر بحث آئے گا۔ یہ عرض ہو چکا کہ یہ پوری سورہ در حقیقت اس اقدام کے لیے تیاری کی سورہ ہے جو اقدام آگے سورہ توبہ میں ہونے والا ہے۔ یعنی مدد کے لیے اللہ اور رفاقت کے لیے یہی تھوڑے سے مسلمان کافی ہیں، لہٰذا منکرین حق کی کثرت اور اپنے ساتھیوں کی قلت کی فکر نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ یہ کیا اتنی تعداد ہے، اتنی طاقت ہے کہ ان کو میدان میں اتارا جا سکے۔ اگر ان کے دل کی حالت یہی رہی اور یہ اللہ کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہے اور یہ اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی طلب میں میدان میں اترنے کے لیے تیار ہوئے
اور جو اس وقت ان کے اندر خوبیاں پیدا ہوئی ہیں ان میں کوئی انفصال نہ ہوا تو تم دیکھو گے کہ یہ جمعیت بہت کافی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کی نصرت موجود ہے، اللہ کی مدد موجود ہے۔ تو اس لیے سامنے جو لوگ نظر آ رہے ہیں یعنی جن سے مقابلہ درپیش ہے ان میں تعداد بھی بہت ہے، اور اگر ان کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ مٹھی بھر لوگ ہیں۔ تو دونوں پہلو سامنے رکھ کر یہ فرمایا، لہٰذا منکرین کی کثرت اور اپنے ساتھیوں کی قلت کی فکر نہ کرو۔ یہ گویا وہی بات دوسرے اسلوب میں فرمائی ہے جو اوپر فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ کے الفاظ میں ارشاد ہوئی، یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے بدر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ نے اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور ایمان والوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔ اسی بات کو ایک دوسرے اسلوب میں دہرا کر یہ فرمایا کہ آگے بھی وہ اللہ کافی ہے جس نے تمہاری مدد کی، اور یہ مومنین کی جماعت کافی ہے جو اس موقع پر تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی، اللہ انہی سے وہ کام لے لے گا جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے۔ علی القتال میں الف لام عہد کا ہے، مطلب یہ ہے کہ پیچھے جس قتال کی ہدایت کی گئی ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے، اب یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں، اب آپ ان سے کہیں کہ اب تیار ہو جائیں۔ حرض المومنین، اب ان کو آپ تیار کریں، انہیں آمادہ کریں، ان کو ابھاریں، ان کے اندر حوصلہ پیدا کریں اور اس پر اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی جب وہ معرکہ پیش آئے گا، اور جتنی طاقت ان مسلمانوں کے پاس اس وقت ہے اگر یہ اپنے دلوں کے حال پر اسی طریقے سے قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تائید فرمائے گا۔ اے پیغمبر ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے۔ وہ پیچھے جس جنگ کا حکم دیا گیا ہے اسے پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ وہ حکم یہ تھا کہ اگر یہ صلح کا طریقہ اختیار کریں گے صلح کی جائے گی، اور یہی مقصد جو جنگ سے حاصل ہونا ہے یہ دعوت سے، تبلیغ سے، استدلال سے حاصل کرنے کی صحیح کریں گے۔ لیکن اگر انہوں نے جنگ ہی چھیڑ دی ہے تو پھر یہ جنگ محض جنگ کے خاتمے تک نہیں ہوگی، بلکہ یہ ان مقاصد کو حاصل کرنے تک جاری رہے گی جو اس کے لیے اللہ کی طرف سے متعین کر دیے گئے ہیں۔ اور وہ دو مقاصد تھے جو پیچھے ہم دیکھ چکے، ایک یہ کہ لا تکون فتنہ، اس سرزمین میں وہ طاقت ختم ہو جائے جس کے تحت لوگوں کو جبر کر کے اللہ کا نام لینے سے روکا جا رہا ہے، یعنی مذہبی جبر کا، پرسیکیوشن کا خاتمہ ہو جائے۔ مذہبی جبر یا پرسیکیوشن کسی بھی گروہ کی ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ تو یہ ارشاد ہوا تھا کہ ایک تو یہ مقصد ہے، اور دوسرا یہ کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس سرزمین میں اب کوئی اور دین باقی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں مقاصد پیچھے بیان ہوئے تھے، اسی کا حوالہ دیا ہے کہ اے پیغمبر ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے۔ اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ یعنی یہ گویا جو پیچھے ساری بات ہو رہی تھی اس کو اب باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نصرت الہی کے ضابطے میں ڈال دیا ہے۔ یہ بتایا کہ یہ تمہاری مادی قوت میں اور اللہ کی نصرت، تائید اور تم پر ذمہ داری عائد کرنے میں توازن ہے جو قائم کر دیا گیا ہے۔ اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ اس زمانے میں جنگ جس طرح کی ہوتی تھی اس میں عددی قوت ہی اصلاً کردار ادا کرتی تھی، اسلحے کا اس طریقے کا معاملہ نہیں تھا، یا علم اور ٹیکنالوجی کے وہ مسائل نہیں تھے جو آج ہیں، تو اس لیے اسی کا حوالہ دیا۔ تو ارشاد ہوا کہ اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر بھاری رہیں گے۔
وَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے. یعنی وجہ بتائی کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ دین کی بصیرت، خدا سے تعلق، آخرت کی طلب، ان چیزوں سے آ رہی ہیں. اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر پر ایمان لا کے یکسو ہو گئے ہو. ایک طرف ایمانی بصیرت ہے، دوسری طرف کفر ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اب چونکہ اللہ کی تائید بھی تمہیں حاصل ہونی ہے تو اتنی طاقت ہر حال میں ہونی چاہیے. اس کو الٹ کر آگے بیان کیا اگلی آیت میں کہ یہ اللہ کی تائید کے لیے بھی نسبت ضروری تھی اور یہ ذمہ داری ڈالنے کے لیے بھی ضروری ہے. یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے کہ دو لوگوں کے اوپر پہاڑ سرکا دینے کی ذمہ داری ڈال دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ انسان کے خالق ہیں. انسان کی طاقت کیا ہے کیا نہیں ہے، استطاعت کیا ہے کیا نہیں، اس کو جانتے ہیں. اس لیے وہ قاعدے کے مطابق ہمیشہ یہ ملحوظ رکھتے ہیں اپنے احکام میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اتنی ذمہ داری ڈالی جائے گی جتنی لوگ اٹھا سکتے ہیں. تو صحابہ کی جماعت کو یہاں جنگ بدر کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو تمہاری اندر کی بصیرت ہے، جو دین سے تمہارا تعلق ہے، جو آخرت پر تمہارا ایمان ہے، جو پیغمبر کی قیادت پر تمہارا اعتماد ہے، جو باہمی طور پر تمہارے دل جڑے ہوئے ہیں، اس طاقت کے ساتھ اگر اتنا فرق بھی ہوگا منکرین کے اور تمہارے درمیان تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ فتح یاب کریں گے، تمہیں غلبہ حاصل ہوگا. ہزار منکروں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے. اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس جہاد کے لیے ذمہ داری کی حد بیان کی ہے جس کا حکم پیچھے حتی لا تکون فتنۃ و یکون الدین کلہ للہ کے الفاظ میں دیا گیا ہے. اس سے پہلے وضاحت ہو گئی کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ دو مقاصد ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اب تمہیں میدان میں اترنا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری اگر تم پر ڈالی جا رہی ہے تو یہ اس نسبت کے ساتھ ڈالی جا رہی ہے. یعنی اتنی طاقت تمہاری اگر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالتے ہیں، اور اتنی طاقت کے ساتھ تم میدان میں اترتے ہو تو تب توقع کر سکتے ہو کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی نصرت بھی آئے گی. یہاں اسی کے لیے، یعنی اسی قتال، اسی جہاد کے لیے جس کا حکم پیچھے بیان ہوا، یہاں اسی کے لیے ابھارنے کی ہدایت فرمائی ہے. یعنی الفاظ ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ جب جنگ کے لیے ابھارا جائے گا تو ایک چھوٹی جماعت کے دل میں بہت سے سوالات پیدا ہوں گے. جواب دے دیا کہ تمہاری اور منکروں کی طاقت میں یہ توازن ہے، اگر یہ ہے تو ذمہ داری بھی ڈالی جائے گی اور وہ تمہیں قبول کرنی ہے، اور اگر یہ ہے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. یعنی اس تناسب کے ساتھ ہی اللہ تمہیں میدان میں اتار رہا ہے. مسلمانوں کی جماعت چونکہ اس وقت، یعنی جب یہ بات کہی جا رہی تھی، مسلمانوں کی جماعت چونکہ اس وقت زیادہ تر مہاجرین و انصار کے سابقین اولین پر مشتمل تھی. یعنی وہ سابقون تھے جو آگے بڑے، ایمان لائے، رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. تو ایک تو وہ مہاجرین تھے، دوسرے وہ انصار کہ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، یثرب میں جگہ دی، پشت پناہی کی. تو یہ دونوں گروہ بڑے غیر معمولی لوگ تھے، سابقین اولین پر مشتمل تھی، اور ایمان و اخلاق کے اعتبار سے اس میں کسی نوعیت کا کوئی ضعف نہ تھا. یعنی پوری جماعت کے اندر اس وقت بڑی طاقت، ایمانی طاقت، اخلاقی طاقت موجود تھی. اس لیے وہ پابند کیے گئے. یعنی اب اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری گویا ایک فریضہ بن جاتی ہے. اس لیے وہ پابند کیے گئے کہ 10 کے مقابلے میں ایک بھی ہو تو اس ذمہ داری کو پورا کریں. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ سرزمین عرب میں کفر و شرک کا خاتمہ اور پرسیکیوشن کا خاتمہ. وہ ذمہ داری پیچھے بیان ہو گئی. تو ارشاد فرمایا کہ کس طاقت کے ساتھ یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے؟ 10 کے مقابلے ایک بھی ہوں تو اس ذمہ داری کو پورا کریں. ایمان و اخلاق کی قوت کو، یعنی کیوں پورا کریں؟ تو فرمایا ہے کہ جو تمہارے مقابلین ہیں وہ قوم لا یفقہون ہیں،
اور ظاہر ہے کہ اس کا مقابل کیا ہے کہ تمہارے اندر وہ فقہ، وہ بصیرت، وہ سمجھ، وہ فہم موجود ہے، تو اس کے لیے لفظ فقہ استعمال کیا ہے۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں فقہ سے مراد بصیرت ایمانی ہے، یعنی یہ وہ فقہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر فقہا کے لفظ سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے کوئی اصطلاحی لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ عربی زبان میں جو اس کا اصل مفہوم ہے اس کے لحاظ سے اس کو استعمال کیا۔ فقہ سے مراد بصیرت ایمانی ہے، یہی بصیرت انسان کا اصل جوہر ہے، یعنی انسان کے اندر اگر وہ انسان ہے، ایک باشعور ہستی ہے، تو یہی چیز اصل میں جوہر انسانیت ہے۔ اس بصیرت کے ساتھ، یعنی کیا بصیرت؟ اپنا شعور، اپنے مقام کا شعور، جس کے حکم پر میدان میں اتر رہا ہے اس کی ذات کی معرفت، جس قیادت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اس پر سچا ایمان، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ وہ بصیرت پیدا کرتی ہیں۔ اس بصیرت کے ساتھ جب مومن میدان جنگ میں نکلتا ہے تو وہ اپنے تنہا وجود کے اندر، یعنی ایک آدمی بھی ہو، ایک لشکر کی قوت محسوس کرتا ہے، اس کو اپنے داہنے بائیں خدا کی نصرت نظر آتی ہے، یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے تنہا کسی آگ میں نہیں جھونک دیا گیا، بلکہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ موت اس کو زندگی سے زیادہ عزیز و محبوب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی بصیرت، یعنی وہ جو ایمانی قوت اندر موجود ہے، اس کی بصیرت اس کے سامنے اس منزل کو روشن کر کے دکھا دیتی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہی بصیرت اس کے اندر وہ صبر و ثبات پیدا کرتی ہے جو اس کو تنہا اس بصیرت سے محروم 10 آدمیوں پر بھاری کر دیتی ہے، یعنی یہ 1:10 کے ساتھ جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اور اللہ کی نصرت اور تائید کی بشارت دی جا رہی ہے، یہ اس کی حکمت واضح کی ہے، اس کی بنیاد واضح کی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ جس وقت انسان اس درجے میں اپنے پروردگار سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کی معرفت کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اور صحیح مقصد کے لیے اترتا ہے اور پیغمبر کی قیادت اس کو میسر ہے، تو پھر کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، یعنی اصل میں تو یہ نسبت ہے، اصل میں تو تمہاری ایمانی بصیرت جیسی رہی ہے، یہ جنگ بدر کے بعد کی صورتحال ہے، تمہاری ایمانی بصیرت جیسے رہی ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ایک نسبت 10 سے ذمہ داری ڈالیں تو بالکل صحیح ہوگا، اور اگر تم اپنی ایمانی بصیرت کو اسی جگہ قائم رکھو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی نصرت اور مدد بھی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس کے بعد فرمایا کیوں ہلکا کر دیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، یعنی وہ کمزوری اگر باطن میں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ وہ جلیل القدر سابقین اولین تھے ان کے اندر کمزوری پیدا ہوئی، یعنی بحثیت مجموعی پوری جماعت کی کمزوری زیر بحث ہے۔ اگر ان میں کچھ منافقین بھی آ کے شامل ہو گئے ہیں، کمزور ایمان کے لوگ بھی ہیں، تو بحثیت مجموعی تبصرہ کیا کہ اگرچہ ہونا تو وہی تھا جو اس سے پہلے ہم نے بیان کیا ہے، لیکن اس وقت صورت یہ ہے کہ اللہ نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے۔ ان فیکم ضعفا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اب کیا ہے؟ سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تمہارے 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر باری رہیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ یعنی اس سے گویا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ کے ہاں اصل حکم تو وہ ہے، لیکن اگر جماعت میں کمزوری پیدا ہو جائے تو پھر یہ نسبت وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اس کے کیا نتائج ہیں، اس میں کیا قانون معلوم ہوتا ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ کی نصرت کا کیا ضابطہ ہے، یہ بہت اہم موضوعات ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے
کہ محض جہاد جہاد کہنا کوئی بات نہیں، بلکہ پیغمبر کی موجودگی میں بھی اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ حدود ہیں۔ اللہ کی نصرت اور مدد بھی ایک قاعدے سے آتی ہے، اس کا ہم تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں گے۔ اب وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔